الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المعصومين وأصحابه الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق اللہ العظیم. میرے واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، آج ہم آپ احباب کے سامنے فریق مخالف نرجسی مذہب کا عقیدہ امامت اور نرجسی مذہب کے عقیدہ امامت میں نرجسی مذہب کے ائمہ کا اللہ رب العالمین کی کلام مقدس قرآن مقدس کے مخالف اپنا نظریہ بنانا اور عقیدہ بنانا، اور اسی طرح شیعہ مذہب کا پھر اپنے ان ائمہ کی اتباع کرنا، تو آج کے ہم اس اپنے بیان میں اس بات کو واضح کریں گے کہ قرآن مقدس کا موقف کیا ہے اور شیعہ مذہب کا عقیدہ امامت کیا ہے، اور شیعہ مذہب کے ائمہ کے فرامین بالکل قرآن مقدس کے مخالف ہیں، اور شیعہ مذہب کا نظریہ امامت اور عقیدہ امامت جس کی بنیاد بالکل ختم نبوت کا انکار اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین پر مبنی ہے اور قرآن مقدس کی آیات کے مخالف ہے. اور اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے اتارے ہوئے احکامات اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقہ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اتباع کرنا، ان کے مخالف اگر کوئی عمل کرتا ہے اور اس اپنے عمل کو یا اپنے اس عقیدے کو ایمان بنا کر پھر اس سے آگے اپنا مذہب اور عقیدہ بنا لیتا ہے، تو اب اس صورت میں اسلام کے مخالف ایک اس شخص نے نیا دین قائم کر لیا، اور جو اسلام کے مخالف اگر کوئی اور دین تلاش کرتا ہے یا بنا لیتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر کوئی اللہ رب العالمین کے اتارے ہوئے اسلام اور شریعت کے خلاف نیا دین بنا لیتا ہے، فرمایا اللہ رب العالمین اس کے اس دین کو قبول نہیں فرماتے، اور نہ ہی اس کا کوئی عقیدہ نہ کوئی اس کا عمل قابل قبول ہوگا، اور وہ اسلام سے خارج اور ایک نیا دین اختیار کرنے والا مذہب اور شخص ہوگا، اور اس وجہ سے اس کا قرآن سے اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور نہ اللہ رب العالمین اس کے اس دین کو شریعت کو قبول فرمائیں گے، اور نہ ہی اس
اس شخص کو نجات ملے گی، بلکہ وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلیل رسوا ہو کر جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے مقدس کلام اور پاکیزہ کتاب قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کے مخالف جس نے اپنا دین بنا لیا تو وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہو۔ تو آج ہم نے اس بات کو دیکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والی کتاب کا موقف کیا ہے، اور نرجسی مذہب فریق مخالف جو امت مسلمہ سے ایک جدا، جس نے اپنا دین، شریعت اور مذہب بنایا ہے، اور عقیدہ امامت سے امت مسلمہ سے جدا ہوا اور مستقل طور پر اپنی شریعت اور دین جدا کر لیا، حتیٰ کہ ابتدا سے لے کر اصول دین سے لے کر فروع دین تک اور بنیاد سے لے کر انتہا تک اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی شریعت اور لائے ہوئے دین کے مخالف فریق مخالف نے ایک مستقل طور پر اپنا مذہب اور اپنا دین ایجاد کیا، اور جس کے مذہب کا بنیاد سے لے کر انتہا تک اور اصول سے لے کر فروع تک کوئی ایک چیز بھی امت مسلمہ سے ملتی نہیں ہے۔ اور پھر صرف یہ بات بھی نہیں ہے کہ فریق مخالف کا امت مسلمہ سے اختلاف کا تعلق فروعی مسائل تک ہو، یہ بھی نہیں ہے، بلکہ امت مسلمہ سے فریق مخالف کے مذہب کا اختلاف بنیادی اور عقائد پر مبنی ہے، اور فروع تو جدا ہیں ہی صحیح، لیکن بنیادی عقائد بھی اصول فروع جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہر چیز امت مسلمہ سے جدا ہے۔ تو اسی طرح فریق مخالف کا یہ موقف بھی اپنے ائمہ کے بارے میں اور عقیدہ امامت بھی جدا ہے۔ ہم فریق مخالف کے مذہب کی معتبر کتب سے چند حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس سے یہ بات بالکل واضح ہوگی کہ فریق مخالف کے مذہب کے اصول کے مطابق عقیدہ امامت کیا ہے، اور فریق مخالف اپنے امام کو کیا سمجھتا ہے اور کیا تصور کرتا ہے کہ امام کیا چیز ہے، اور امام نے کیا کیا ہے، اور امام کے اوصاف اور امامت کیا ہے۔ یعنی ساری چیزیں ہم مختصر طور پر آپ کے سامنے فریق مخالف کے مذہب کی بنیادی اور معتبر کتب سے نقل کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کے کلام مقدس سے بیان کریں گے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا دین اور شریعت اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا سکھایا ہوا دین کیا ہے۔ قرآن مقدس سے بیان کرنے کے بعد پھر دونوں شیعہ دین اور دین اسلام کا آپس میں موازنہ کریں گے کہ کن کن چیزوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو آج کے ہمارے تقریباً اس پروگرام کا عنوان یہی ہے کہ اس میں ہم اس چیز کو واضح کریں گے کہ شیعہ مذہب کا اسلام سے اور اس چیز کو ہم نے اس وجہ سے اہم اور ضروری سمجھا کہ ہر آدمی اس چیز کا آسانی سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ جس مذہب کی بنیاد اور عقیدہ امامت بھی قرآن مقدس جیسی پاکیزہ اور مطہر کتاب کے خلاف ہو اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ کے خلاف ہو،
اور فریق مخالف کے مذہب کی اپنی بھی کسی کتاب میں کوئی ایسی روایت موجود نہ ہو جس سے یہ بات ثابت ہو کہ فریق مخالف کے مذہب کے مطابق عقیدہ امامت اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا سکھایا ہوا دین اور شریعت ہے۔ اور امت مسلمہ ہمیشہ فریق مخالف سے یہ سوال کرتی آئی کہ آپ اپنی بنیادی اصولی معتبر کتب سے، اپنے مصادر اولیٰ سے اس بات کو ثابت کر دیں کہ آپ کا جو عقیدہ امامت اور نظریہ امامت اور موقف امامت ہے یہ قرآن مقدس کے تو خلاف ہے ہی صحیح، لیکن تمہاری اپنی بنیادی مصادر کے بھی خلاف ہے، اور تمہارے اپنے مصادر میں کوئی ایک بھی ایسی صحیح صریح غیر معرض مرفوع روایت موجود نہیں ہے جس سے یہ بات ثابت ہو کہ شیعہ مذہب کا عقیدہ امامت اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا سکھایا ہوا دین یا شریعت ہے۔ تو ہر دور میں امت مسلمہ کے علماء نے شیعہ مذہب سے یہی مطالبہ کیا کہ آپ اپنے مذہبی اصول پر رہتے ہوئے اپنی مذہبی مصادر سے، اپنی مذہبی کتب سے اس بات کو بیان کریں کہ شیعہ مذہب کا عقیدہ امامت یا جو بھی شیعہ مذہب کے اصول ہیں جن کو شیعہ مذہب اپنے مذہب کا اصول بیان کرتا ہے، تو اپنی معتبر اور بنیادی کتب سے اس کو بیان کر کے بتائے کہ یہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا سکھایا ہوا دین، شریعت اور ایمان ہے۔ جبکہ ہمیشہ فریق مخالف اس بات کا انکار کرتا نظر آیا۔ تو آج ہم آپ کے سامنے فریق مخالف کے مذہب کی معتبر کتب سے کچھ روایات پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے ہم یہ ثابت کریں گے کہ فریق مخالف کے مذہب کے مطابق ائمہ کی صفات کیا ہیں، اور فریق مخالف نے ہمیشہ اپنے مذاہب میں تضاد کو بیان کیا ہے، اپنے عقائد میں۔ یعنی فریق مخالف کے جتنے بھی عقیدے ہیں تقریباً تضاد کا شکار ہیں، اور ایک ہی مصنف تمام تر تضادات کو ذکر کر دیتا ہے اور پھر پریشان حیران ہو کر سرگرداں بیٹھا رہتا ہے کہ اب کیا کیا جائے، کہ کس چیز کو اختیار کیا جائے۔ اور کثرت سے تضاد کا ہونا یہ فریق مخالف کے مذہب کے جھوٹا ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ تو اسی طرح اگر بنیادی طور پر اس بات کو دیکھا جائے کہ فریق مخالف کے مذہب کے اصول کے مطابق فریق مخالف ایک طرف تو اپنے ائمہ کی وہ صفات بیان کرتا ہے کہ جس سے انسان اس بات کو سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ یہ ان کے ائمہ ہے یا خدا ہے، یعنی تمام تر وہ صفات جو اللہ رب العالمین کی ہیں۔ تو فریق مخالف اپنے ائمہ سے روایات نقل کرتا ہے اور ائمہ کی طرف منسوب کر کے کہتا ہے کہ ہمارے ائمہ کا نظریہ موقف یہ تھا کہ ہمارے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ یعنی دین شیعہ کے مطابق جتنے بھی ائمہ ہیں ان میں خدائی اوصاف اور تکوینی اختیارات موجود ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں وہ ائمہ میں موجود ہیں۔ ایک طرف فریق مخالف نے بڑھا چڑھا کر اپنے ائمہ کو اللہ رب العالمین کے درجے تک پہنچا دیا، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشت۔ اور پھر دوسری طرف فریق مخالف نے اپنے ائمہ کو
جب مجبور اور مظلوم پیش کرنا چاہا، اور پہلی صورت میں آپ نے اکثر طور پر یہ بھی دیکھا ہوگا کہ فریق مخالف اکثر طور پر نعرہ حیدری اور یا علی مدد کہہ کر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتا ہے، اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو فریق مخالف ہمیشہ اپنے ائمہ کے بارے میں موقف رکھتا ہے کہ ہمارے امام ہمیشہ مظلوم، مجبور اور مغلوب اور ہمیشہ غلامی کی زندگی گزار کر چلے گئے، اور ان پر ظلم کیا گیا، اور ائمہ پر ہونے والے ظلم کو مصائب کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی پہلا خلیفہ جس کے بارے میں ان کا موقف ہے، پہلا امام، فریق مخالف کا موقف ہے کہ پہلا امام سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ تھے، اور ان پر اس قدر ظلم کیا گیا کہ ان سے خلافت بھی چھین لی گئی، ان سے حکومت بھی چھین لی گئی، اور پھر ان کے گھر والوں سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے ان کا مال اور فدق اور ان کی جائیداد کو چھین لیا گیا، اور پھر اس سے آگے چل کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ان کی لخت جگر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح بھی چھین لیا گیا، اور امام مجبور اس قدر تھا کہ امام نے ہمیشہ ساری کی ساری زندگی ان خلفاء کی غلامی میں اور ان سے تنخواہ وصول کر کے گزار دی۔ تو ایسی مجبوری کی حالت میں امام نے اپنی ساری زندگی گزاری، حتیٰ کہ فریق مخالف کے مذہب کے معتبر مصنفین نے اس بات کو بھی نقل کیا ہے کہ امام کے گلے میں رسی ڈالی گئی اور امام کو گھسیٹ کر بھی لایا گیا، اور امام بے بس اور مجبور تھے، اور یہاں تک بھی نقل کیا کہ امام کے گھر کے دروازے کو آگ لگا دی گئی، لیکن امام مجبور اور مظلوم تھے، اپنی اہلیہ کا دفاع بھی نہ کر سکے اور اپنی اولاد کا دفاع بھی نہ کر سکے اور مشکل کشائی حاجت روائی نہ کر سکے، اور دوسروں کا دفاع کرنا تو درکنار، لیکن خود اپنی امامت اور اپنی خلافت بھی نہ بچا سکے، اور مظلومیت کی زندگی گزاری، اور اس طرح مجبور ہو کر رہے۔ تو فریق مخالف ان ساری باتوں کو مصائب میں بیان کرتا ہے، اور ایک ہی مجلس میں یہ دونوں تضادات پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح فریق مخالف کے عقائد میں بھی اسی طرح تضادات پائے جاتے ہیں۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ یعنی اگر کوئی آدمی فریق مخالف کے مذہب کی کتب سے ہٹ کر اگر فریق مخالف کے کسی مجتہد یا فریق مخالف کے کسی ذاکر کی گفتگو کو سنے تو وہ دو چیزیں بیان کرتا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہوتی ہیں، اور ایک ہی مجلس میں بیان کرتا ہے، اور ایک ہی ممبر پر بیان کرتا ہے، اور ایک ہی جگہ پر بیان کرتا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے مخالف اور برعکس ہوتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی سنجیدہ شیعہ تھوڑا سا عقل رکھنے والا بھی ہو تو وہ آسانی سے اسی وقت فیصلہ کر سکتا ہے کہ اگر یہ بات کرتا ہے یہ سچ ہے تو یہ جھوٹ ہے، اور اگر یہ سچ ہے تو وہ جھوٹ ہے۔
جبکہ امت مسلمہ کا کہنا یہ ہے کہ فریق مخالف کا مذہب سارا کا سارا جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ تو ایک ہی مجلس میں فریق مخالف کے ذاکر جس چیز کو بیان کرتے نظر آتے ہیں، وہ ایک طرف تو فضائل بیان کرتے ہیں، جب مجلس کو شروع کرتے ہیں کہ ائمہ کے فضائل کیا ہے، امامت کیا ہے، اس چیز کو بیان کرتے ہیں، اور جب فضائل بیان کرنا چاہتے ہیں تو فضائل بیان کرتے کرتے امام کو نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشت خدائی درجے تک پہنچا دیتے ہیں، اور تکوینی اختیارات، حلال حرام کے اختیارات اور موت و حیات کا اختیارات، یعنی ساری کی ساری چیزیں جتنی بھی ہیں وہ ان کے سپرد کر دیتے ہیں، رزق اور خزانے ہر چیز ان کے سپرد کر دیتے ہیں کہ فضائل میں یہ اتنے بڑے ہوئے۔ اور پھر اسی مجلس میں وہی ذاکر آگے چل کر مصائب بیان کرتا ہے۔ پورے شیعہ دین کا خلاصہ یہی ہے کہ شیعہ دین میں دو چیزیں بیان کی جاتی ہیں، ایک مصائب اور ایک فضائل۔ اور فضائل پڑھتے پڑھتے شیعہ ذاکر اپنے اماموں کو خدائی درجہ تک پہنچا دیتے ہیں، اور مصائب پڑھتے پڑھتے ان کو مظلوم، مجبور اور کس درجے تک ذلیل کر کے پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اس قدر تو کافروں کے لیے ذلت اور رسوائی بھی نہیں ہوتی جس قدر فریق مغالب اپنے ائمہ کے لیے بیان کرتا رہتا ہے کہ اس طرح وہ دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو کر چلے گا۔ تو پورے دین کا خلاصہ یہ ہے، جہاں بھی آپ جائیں، جس مجلس میں آپ جائیں، جہاں بھی آپ اس بات کو ضرور نوٹ کریں، اور شیعہ مذہب کی کتابوں کی حقیقت بھی یہی ہے کہ جتنی بھی کتابیں ہیں ساری کتابوں میں یہ دو چیزیں مذکور ہیں، ایک طرف تو ائمہ کے فضائل ہیں اور دوسری طرف مصائب ہیں، اور اگر فضائل کو دیکھا جائے تو مصائب جھوٹے ہیں، اور اگر مصائب کو دیکھا جائے تو فضائل جھوٹے ہیں۔ جبکہ امت مسلمہ کا کہنا یہ ہے کہ سارا کا سارا شیعہ مذہب ہی جھوٹا ہے، یعنی اگر ایک طرف فریق مخالف کے اس عقیدے کو تسلیم کر لیا جائے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ما فوق الاسباب اختیارات رکھتے ہیں اور مدد کر سکتے ہیں اور مشکل کشا حاجت روا ہے، تو دوسری طرف فریق مخالف جب مصائب بیان کرے گا تو ما تحت الاسباب بھی ان سے اختیارات چھین لیتا ہے اور مدد کرنے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ تو جب ایک آدمی ما تحت الاسباب بھی مدد نہیں کر سکتا تو ما فوق الاسباب کیسے وہ مشکل کشا حاجت روا ہو سکتا ہے؟ اور پھر دوسروں کی مدد نہیں، اپنی مدد کرنے کے قابل بھی نہیں اور اپنی مدد بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی آدمی اگر تھوڑا سا بھی ذہن اور عقل رکھتا ہو، سمجھ رکھتا ہو، تو وہ خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ شیعہ مذہب کی بنیاد کس قدر جھوٹ پر مبنی ہے۔ اور آج ہم آگے چل کر اس بات کو ذکر کریں گے کہ اگر بالفرض والمحال ان کے ان فضائل کو دیکھا جائے، مصائب کو پھر ہم بیان کریں گے کہ وہ قرآن کے مخالف کیسے ہیں، اور آج ہم آپ کے سامنے اس بات کو بیان کریں گے کہ فضائل قرآن مقدس کے مخالف کیسے ہیں، مصائب پھر بیان کریں گے۔ تو ہم فریق مخالف کی معتبر کتب سے فضائل ذکر کرتے جائیں گے کہ کیسے کیسے انہوں نے کون کون سے اوصاف جو اللہ رب العالمین کے اوصاف ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشت فریق مخالف اپنے ائمہ کے لیے ثابت کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ائمہ کا دین اور شریعت یہ تھا جو قرآن کے مخالف ہے، کہ ہمارے ائمہ کو قرآن مقدس جیسی مقدس کتاب، مطہر کتاب بھی نہیں آتی تھی، نہ پڑھ سکتے تھے دیکھ کر اور نہ ہی بیان کر سکتے تھے، تو اس لیے انہوں نے مخالف قرآن اپنے عقائد بنا لیے جو ان کے دل میں آتا گیا۔ تو ہم ان کو دو صورتوں میں بیان کریں گے، پہلے فریق مخالف کی کتب سے اور پھر قرآن مقدس کی آیات سے، اور دونوں کا آپس میں موازنہ کریں گے، جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ شیعہ مذہب کا دین اسلام سے تعلق نہیں ہے، بلکہ شیعہ ایک مستقل طور پر جدا دین ہے اور جدا عقیدے اور جدا اصول و فروع ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اسی طرح ان کے ائمہ جن کو وہ اپنے دین کا بانی کہتے ہیں، تو ان کے اصول کے مطابق اگر دیکھا جائے
کہ ان کا دین بھی یہی ہے تو وہ بھی قرآن کے مخالف ہے، اور جو قرآن کے مخالف ہے تو وہ مسلمان اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ہم چند عبارتیں فریق مخالف کے معتبر اور اصولی بنیادی کتابوں سے ذکر کریں گے، جن میں سے پہلی کتاب جس کا نام الکافی ہے، اور جس کتاب کی تحقیق کے لیے یہ بات موجود ہے وعرض علی القائم کہ یہ کتاب قائم یعنی آخری امام کے سامنے پیش کی گئی، فاستحسنہ تو انہوں نے کہا یہ بہت اچھی کتاب ہے، فقال کاف لشیعتنا اور کہا کہ یہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے، تو اسی وجہ سے اس کا نام اصول کافی رکھا گیا۔ فریق مخالف کے مذہب کی معتبر کتاب اصول کافی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 25 اور مقدمہ کافی میں یہ بات مذکور ہے کہ یہ اس قدر معتبر اور بنیادی کتاب ہے کہ امام کے سامنے پیش کی گئی، اور امام نے اس کتاب کے بارے میں کہا کہ یہ اچھی ہے، اور فرمایا کہ کافٍ لشیعتنا یہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے۔ اور اس سے آگے عبارت مذکور ہے صفحہ نمبر 26 پر، مقدمہ کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 26، وقد اتفق اہل الامامت یعنی اہل امامت شیعہ امامیہ کا اس بات پر اتفاق ہے، وجمہور الشیعہ علی تفضیل ھذا الکتاب یعنی اس کتاب کی فضیلت پر جمہور شیعہ اور اہل امامت تمام کا اتفاق ہے کہ یہ کتاب تمام کتابوں سے افضل اعلیٰ یعنی شیعہ مذہب کی بنیادی اور معتبر کتاب ہے۔ والاخذ بھی اور اس سے جو روایات ہیں ان کے لینے پر بھی اتفاق ہے کہ اس سے جو روایات جس میں بیان کی گئی ہیں وہ ہم اس سے ہی اپنے عقائد اور فروع مسائل اس سے دیکھیں گے، اور اگر کوئی اور روایات اس کی روایات کے مخالف آئیں گی تو اس کی بجائے ان کو ترجیح دی جائے گی کہ یہ اس سے اعلیٰ ہے۔ وَالثِّقَةُ بِخَبْرِهِ اور ان کی اس کی اخبار یعنی جتنی روایات اس میں بیان کی گئی ہیں ان تمام کی ثقات پر بھی تمام اہل امامت اور جمہور شیعہ کا اتفاق ہے۔ وَالْاِقْتِفَاءُ بِأَحْكَامِهِ اور اس کے تمام احکام پر اکتفا کر لینا کہ یہ درست ہے، اس پر بھی کیا ہے تمام کا اتفاق ہے۔ قال شیخ المفید الکافی شیخ مفید نے کہا کہ کافی ہوا من اجل کتب الشیعہ کہ شیعہ کتب میں سب سے زیادہ معتبر اور جلالت اور شان والی کتاب ہے۔ مقدمہ کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 26 پر یہ عبارت موجود ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ تو اب ہم اس کتاب سے اصول کافی سے چند حوالے پیش کرنے لگے ہیں کہ امام میں کس طرح کے شیعہ مذہب اختیارات مانتا ہے اور کیا تصور رکھتا ہے کہ ان کا امام کیا ہے۔ نمبر 1، شیعہ مذہب کے اصول کے مطابق نعوذ باللہ من ذالک ائمہ میں خدائی اوصاف اور تکوینی اختیارات موجود ہیں، جیسے مردوں کو زندہ کرنا اور مادہ ذات اندھے اور برس والے کو شفا دینے پر قادر ہونا۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 470 پر موجود ہے۔ عن ابی بصیر قال ابو عبداللہ امام جعفر امام باقر سے پوچھا، ابو بصیر نے امام باقر سے پوچھا، انتم تقدرون کہ کیا تم لوگ اس بات پر قادر ہو علی ان تحیوا الموتى کہ تم زندہ کرو مردوں کو، وتبرأ الاکمہ والابرص وتبرئ الاکمہ والابرص اور مادر زاد نابینا اور برش کی بیماری والے کو آپ درست کر دو۔ قال نعم تو امام نے کہا ہاں ہم اس بات پر قادر ہیں باذن اللہ اللہ کے حکم سے کہ ہمارے اندر یہ طاقت اور قوت موجود ہے۔
اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 470 پر یہ عبارت موجود ہے۔ اور اسی طرح شیعہ مذہب کے دوسری روایت، شیعہ مذہب کے معتبر عالم ملا باقر مجلسی، جس نے شیعہ مذہب کی فارسی میں سب سے اعلیٰ درجے کا مصنف اور اعلیٰ درجے کی کتابیں لکھی، کہ خمینی بھی کہتا ہے اپنے متوسلین کو کہ نہ صرف ترغیب دی بلکہ اس کو ان کتابوں کی اقتداء اور اتفاق اور ان کے پڑھنے کی بھی ترغیب دیتا رہا۔ چنانچہ اپنی کتاب کشف اسرار صفحہ نمبر 121 پر لکھتا ہے خمینی کہ فارسی کتابیں جو مجلسی نے فارسی بولنے والوں کے لیے فارسی زبان میں لکھی ہیں ان کو پڑھو۔ ہم یہاں بعض عبارتیں مجلسی کی حق الیقین سے نقل کریں گے کہ حق الیقین میں مجلسی نے کیا کہا ہے کہ ہمارے ائمہ کے پاس کون کون سے اختیارات ہیں، اور 11ویں صدی ہجری کا مجتہد ہے، اور یہ اس نے حق الیقین کتاب امامت کے اس بات میں لکھی ہے اور کہا کہ یہ پکی پختہ روایات یعنی حق الیقین یہ سچی بات ہے اور یقینی بات ہے۔ اس نے نام بھی اسی وجہ سے اس کا رکھا۔ تو حق الیقین کے سفر